السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ ٹرمپ کے ساتھ چین گئے افسران پر جاسوسی کا خوف طاری، امریکی میڈیا کے دعووں سے ہلچل۔ امریکی وفد کے اراکین اپنے فون اور لیپ ٹاپ چھوڑ کر پہنچے چین۔ چین پہنچ کر بہت خوش نظر آئے ٹرمپ، صدر جن پنگ کو بتایا دوست، ساتھ مل کر دنیا بدلنے کا عزم۔ خلیجی معاملات پر موقع بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان۔ 6 عرب ممالک کا اقوام متحدہ کو خط، آبنائے ہرمز پر ایران کے لگائے گئے یک طرفہ قوانین واپس لینے کا مطالبہ۔ ایران سے 97% افزودہ یورینیم نکلوانے میں کامیاب رہا، اوباما کا دعویٰ، کہا ایران کا معاملہ ایک میزائل بھی فائر کیے بغیر کامیابی سے دیا گیا تھا انجام۔ شدید عالمی بحران کے دوران ہندوستان نے کیا برکس اتحاد کا پرزور مطالبہ، پابندیوں اور دہشت گردی پر اظہار تشویش۔ اور ایل پی جی سے لدے مزید ایک جہاز نے آبنائے ہرمز کو کیا پار، جلد پہنچے گا ہندوستان۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے چین کے دورے کے درمیان امریکی میڈیا نے ایک حیرت انگیز خبر شائع کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی افسران کو چین میں جاسوسی کا خوف ستا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی وفد کے اراکین اپنے فون اور لیپ ٹاپ چھوڑ کر چین گئے ہیں۔ ان کے پاس جو فون اور لیپ ٹاپ ہیں وہ عارضی ہیں۔ امریکی وفد کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ ہر جگہ USB کا استعمال نہ کریں۔ امریکی وفد کا بالکل نئے اور خالی فون لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں، ان میں کوئی بھی پرانا ڈیٹا یا ذاتی معلومات موجود نہیں ہے۔ ان ڈیوائس کا استعمال صرف چین دورے کے دوران ضروری بات چیت کے لیے ہوگا۔ دورے کے بعد ان تمام فونز اور لیپ ٹاپ کو تباہ کر دیا جائے گا یا مکمل طور پر فارمیٹ کر دیا جائے گا تاکہ کوئی وائرس امریکی نیٹ ورک میں نہ آ سکے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے درمیان امریکی صدر ٹرمپ تاریخی چوٹی کانفرنس کے لیے بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ چین کی راجدھانی بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے وفد کا والہانہ خیر مقدم کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ میٹنگ کے دوران جن پنگ اور ٹرمپ دونوں ہی ایک دوسرے کی تعریف کرتے نظر آئے۔ چینی صدر نے ٹرمپ سے بیجنگ میں ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ چین امریکہ تعلقات میں استحکام نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جن پنگ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم دوست ہیں اور حریف نہیں ہیں۔ مضبوط رشتوں سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا اور ہم مل کر دنیا میں بدلاؤ لائیں گے۔ States outweigh our differences, and each country's success represents an opportunity for the other. A stable China-US relationship benefits the entire world. When we cooperate, both sides benefit. When we confront each other, both sides suffer. We should be partners rather than adversaries, achieving mutual success and common prosperity, thereby forging a correct path for major powers to coexist in the new era. I look forward to exchanging views with the President on major issues concerning both countries and the world, and working together to set the course for and steer the giant ship of China-US relations well. Let 2026 become a historic and landmark year for China-US relations to carry on from the past and open up a new chapter. صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ چین اور امریکہ کے رشتے بہتر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جن پنگ میرے اچھے دوست ہیں اور عظیم لیڈر بھی ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان رشتے شاندار ہیں اور مستقبل میں یہ اور بھی شاندار ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے درمیان اختلافات سے زیادہ مشترک مفادات موجود ہیں۔ ٹرمپ کا یہ دورہ انتہائی خاص مانا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے 2007 کے سابقہ دورے کے بعد سے کسی امریکی صدر کا چین کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ Particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem,
people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say, on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respect. उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि खलीज मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा कर सकता है। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। मार्को रूबियो ने कहना था कि चीन के अपने बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं और वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। इसके अलावा महकमे ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका और चीन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ 6 अरब ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की जानिब से लगाए गए यकतरफ़ा क़वानीन वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, क़तर और उर्दून की जानिब से लिखा गया है। इस ख़त में कहा गया है कि कोई मुल्क यकतरफ़ा क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। इसके अलावा अरब ममालिक ने ख़त में अपना आबनाए हुर्मुज़ पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, उसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात किए गए हैं। अमेरिका के साबिक़ सदर बाराक ओबामा ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर खुलकर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दौर में ईरान का मामला एक मिसाइल भी फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दिया था। एक इंटरव्यू में साबिक़ सदर ओबामा का कहना था कि वो ईरान से 97% अफजुदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे थे। ओबामा ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खुश असलूबी से हुआ और ना हमें बहुत से लोगों को ख़तल करना पड़ा और ना ही आबनाए हुर्मुज़ बंद करना पड़ी। साबिक़ सदर ओबामा ने कहा कि ट्रंप की शुरू करदा ईरान जंग के अहदाफ भी हासिल नहीं हुए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सदर ट्रंप ने साबिक़ सदर ओबामा पर शदीद तनक़ीद की थी। उधर बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने पार्लियामेंट में बादशाह की तक़र्री के बाद अपनी हुकूमत की बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे का खाका पेश किया, जिसमें इक़्तिसादी, तवानाई और क़ौमी सलामती की तरजीहात पर ज़ोर दिया गया है। ताहम सेशन सियासी तनाव के ज़ेर साया रहा क्योंकि कंज़र्वेटिव रहनुमा ने हुकूमत पर तनक़ीद की है और दावा किया है कि लेबर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और क़यादत के चैलेंजों के दरमियान स्टार्मर की अथॉरिटी कमज़ोर हो रही है। A status quo that failed working people, decimated their public services and made them pay the price. Our response this time must and will be different. A complete break. We will not simply slump back to the old ways because this King's speech gives us the strength we need, the economic security, energy security and national security to control our future in a chaotic world. It is an agenda of radical reform across our major public services, an urgent activist Labour government that tilts power back to workers, renters and the less fortunate. It gives voice to the working class. We also need to strengthen our sovereign capabilities because the days when this country, this King's speech sets a different course, a more hopeful course, a course that sees the conflict in Iran, a war on two fronts, not as something to wring our hands about, but as an opportunity we must take to shape our country's future, to end the status quo that has failed working people, to build a stronger, fairer Britain. That is what this King's speech delivers, and I commend it to the House. The leader of the Liberal Democrats, Sir Ed. I'm very grateful to the Prime Minister for giving way. He talks about energy security. Members across the House will have read her remarkable new book. Her list of endorsements is truly impressive, reaching well over 100 members. At last, Mr. Speaker, a list that we could all get behind. And Mr. Speaker, let me also thank the Leader of the Opposition for the usual warm and generous nature of her contribution.
In difficult days, her input is always a ray of sunshine. But we do have one thing in common. Our parties both had tough results in the local elections last week. The difference is, she hasn't noticed. And Mr. Speaker, there's another difference, Mr. Speaker. We are in government, and they are no longer even the opposition. متحدہ عرب امارات نے ایران جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے دورہ امارات کی تردید کر دی ہے۔ چہارشنبے کو اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ایران جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا تھا اور اماراتی صدر سے ملاقات بھی کی تھی۔ نتن یاہو آفس نے دورے سے یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا، تاہم یو اے ای نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کی تردید کر دی ہے۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ، اقتصادی عدم استحکام اور کمزور ہوتے ہوئے کثیر جہتی ادارے عالمی نظام کو مزید نازک بنا رہے ہیں اور برکس ممالک کو استحکام اور عالمی طرز حکمرانی میں اصلاحات کے لیے متحد ہو کر قدم اٹھانے چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے منعقدہ برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں بین الاقوامی سلامتی، اقتصادی عدم تحفظ اور ادارہ جاتی اصلاحات پر مرکوز خطاب میں کہا کہ دنیا غیر معمولی جغرافیائی، سیاسی اور اقتصادی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے مسلح تصادم، موسمیاتی آفات اور کووڈ وبا کے طویل مدتی اثرات اہم وجوہات ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ برکس ممالک کو صرف غور و خوض تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ مؤثر اور مربوط حل کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ As chair, I thank each delegation for their presence and for their continued commitment to strengthening cooperation within the BRICS framework. All of us remain in close and regular contact through bilateral and multilateral engagements. Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework, we as chair have been engaging partner countries as well. We have also taken forward discussions on institutional development, including integration of new members through a stock taking and updatation of existing mechanisms. It is essential for the smooth advancement of BRICS that later members fully appreciate and subscribe to the BRICS consensus on various important issues. Excellencies, we meet at a time of considerable flux in international relations. Ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional. نئی دہلی میں برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا دو روزہ اجلاس آج ایک ایسے وقت شروع ہوا ہے جب اس وسیع ہوتے جا رہے اتحاد کو ایران جنگ، توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور عالمی معیشت کی غیر یقینی صورتحال کے باعث اندرونی اختلافات کا سامنا ہے۔ اس اجلاس میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوب افریقہ کے ساتھ نئے رکن ممالک کے سفارتکار بھی شریک ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف اس اجلاس میں شریک ہیں، جبکہ چین کے وانگ ای کی نمائندگی سفیر فی ہونگ کر رہے ہیں، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کے چین کے دورے کی وجہ سے وزیر خارجہ وانگ ای بیجنگ میں موجود ہیں۔
اس اجلاس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برکس ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی اس کارروائی کی مذمت کریں جو ان کے بقول تہران کے خلاف غیر قانونی جارحیت ہے۔ انہوں نے اس اتحاد کے رکن ممالک اور دیگر ریاستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگی جنون کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں اور ان کے بقول اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزیوں پر مبنی استثناء کا خاتمہ بھی کیا جائے۔ We are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. We Iranians never bow to any pressure or threat, but we reciprocate the language of respect. As much as our powerful armed forces remain ready to exact devastating retribution on foreign aggressors, my people are peace-loving and do not seek war. We are not aggressor in this sordid situation, but the aggrieved. These crimes and the Western silence they are met with can only take place if there is a sense of impunity. That false sense of entitlement must be shattered by all of us. Iran, therefore, calls upon BRICS member states and all responsible members of the international community to explicitly condemn violations of international law by the United States and Israel, including their illegal aggression against Iran, a member of BRICS. Prevent the politicization of international institutions and take concrete action to halt warmongering and to bring an end to the impunity of those who violate the UN Charter. Those who pursue reckless adventures may believe it furthers their geopolitical interests, but as consumers and governments around the world now sense and understand, regional instability is a lose-lose proposition for all sides, including the aggressors. To virtually everyone in this room, our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge. مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے درمیان ہندوستان کے لیے پھر ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ LPG ٹینکر MV سنشائن آبنائے ہرمز کو پار کر لیا ہے اور اب تیزی کے ساتھ ہندوستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہندوستانی بحریہ اور دوسری ایجنسیاں اس جہاز کو سیکورٹی فراہم کر رہی ہیں۔ موصول اطلاع کے مطابق یہ 15واں LPG سے لدا جہاز ہے جسے اس حساس علاقے سے محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ خلیج فارس سے باہر نکل کر ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جہاز کے جلد ہندوستان کے پہنچنے کی امیدیں کی جا رہی ہے۔ ادھر امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے لیے آنے والے بعض شائقین کی ویزا درخواستوں سے بانڈ کی رقم طلب کرنے کے نظام میں نرمی کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے امیگریشن سے متعلق سخت اقدامات میں سے ایک کے تحت امریکہ نے 50 ترقی پذیر ممالک کے لوگوں سے ویزا کے لیے $5,000 سے $10,000 تک جمع کرانے کو کہا تھا، جو وطن واپس جانے پر واپس کیے جاتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ ان بانڈز کو ان ٹیم ممبران کے لیے معاف کرے گا جو ورلڈ کپ میچوں میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان شائقین کے لیے بھی جو مقابلہ کرنے والے ممالک میں سے ہیں، پہلے ہی ٹکٹ خرید چکے ہیں اور ویزا کے لیے ترجیحی نظام میں رجسٹرڈ ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ٹرمپ کے ساتھ چین گئے افسران پر جاسوسی کا خوف طاری، امریکی میڈیا کے دعووں سے ہلچل۔ امریکی وفد کے اراکین اپنے فون اور لیپ ٹاپ چھوڑ کر پہنچے چین پہنچ کر بہت خوش نظر آئے ٹرمپ، صدر جن پنگ کو بتایا دوست، ساتھ مل کر دنیا بدلنے کا عزم۔ خلیجی معاملات پر موقع بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان۔ 6 عرب ممالک کا اقوام متحدہ کو خط، آبنائے ہرمز پر ایران کے لگائے گئے یک طرفہ قوانین واپس لینے کا مطالبہ۔ ایران سے 97% افزودہ یورینیم نکلوانے میں کامیاب رہا، اوباما کا دعویٰ، کہا ایران کا معاملہ ایک میزائل بھی فائر کیے بغیر کامیابی سے دیا گیا تھا انجام۔ شدید عالمی بحران کے دوران ہندوستان نے کیا برکس اتحاد کا پرزور مطالبہ، پابندیوں اور دہشت گردی پر اظہار تشویش۔ اور LPG سے لدے مزید ایک جہاز نے آبنائے ہرمز کو کیا پار، جلد پہنچے گا ہندوستان۔
تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔